بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اور کھانے پر اور مولانا اظہر شاہ ہمدانی جو خود اپنے آپ کو میرے دوست کا بیٹا ہے، خود اپنے آپ کو میرا بیٹا کہتا ہے اور میں نے بھی تسلیم کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت ہے، اطاعت شعار ہے، ہمارا بچہ ہے، بیٹوں کی طرح ہے، بیٹوں کی جگہ ہے۔ اب وقت کی چونکہ قلت ہے، اگرچہ علم کی کمی نہیں ہے، سب حضرات بڑے علم والے ہیں، لیکن وقت کی قلت ہے، اس وجہ سے اب کسی دوست کو بجائے مفتی محمد زبیر صاحب سے کسی اور کو ٹائم دیا جائے تو پھر وہی ہے کہ حال والوں کا دو چشمی حال سے، حال والوں کا حلوے والی ہے سے حال خراب ہو جائے گا۔ تو اس لیے میں گزارش کروں گا مفتی زبیر صاحب بیان بھی فرمائیں اور ساتھ ساتھ اختتامی دعا بھی فرما دیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ العزیز ہم حضرت آدم کی سنت پر فٹافٹ عمل کر دیں گے انشاءاللہ العزیز۔ تشریف لاتے ہیں حضرت مولانا مفتی محمد زبیر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا وسندنا ومولانا محمدا وعلى اله واصحابه اجمعین۔ بزرگان محترم، حضرات علماء کرام، مشائخ اعظام، جیسا کہ حضرت قاری اللہ داد صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا کہ وقت کی بڑی قلت ہے، اس لیے میں وقت کی قلت کو پیش نظر رکھتے ہوئے بغیر تمہید کے چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ چونکہ علماء کرام کا، اساتذہ کرام کا اجتماع ہے، تو چند باتیں جو میرے ذہن میں تھیں اس موقع کی مناسبت سے وہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ماشاءاللہ، اللہ کا شکر احسان ہے کہ تمام حاضرین علماء کرام جو یہاں تشریف فرما ہیں اپنے اپنے حلقوں میں اپنا بہت بڑا اثر و رسوخ رکھتے ہیں۔ پورے پاکستان میں ان حضرات کی بات سنی جاتی ہے، لوگ علماء کرام کی بات کو ہی مانتے ہیں۔ اس لیے ہمیں کچھ کام اگر ہم حضرت کریں اپنے طور پر اور اس کا اہتمام کریں تو انشاءاللہ ہمیں اس کا بڑا نفع ہو۔ سب سے پہلی چیز وہ یہ ہے کہ آپس کے اتحاد کو، آپس کے اتفاق کو اور دوسروں کی عزت کو ہمیشہ ہم سب کو ملحوظ پہلے نمبر پہ رکھنا چاہیے۔ اپنے منبر سے، اپنی مجلسوں میں کوئی ایسی بات ہمارے منہ سے نہ نکلے جو کسی دوسرے کی شان میں ادنا گستاخی کا باعث ہو۔ بعض اوقات کسی سے اختلاف رائے ہوتا ہے، لیکن اس اختلاف رائے میں ہم ادب و احترام کا پہلو ضرور ملحوظ رکھیں، کیونکہ بعض اوقات ایک بات ہم نے کسی پیرائے میں کہی ہوتی ہے لیکن سننے والوں کے اوپر اس کے بہت زیادہ منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اور یہ میرا مشاہدہ ہے، میرا تجربہ ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی فلانے نے اس کے بارے میں یہ کہا، اور اس سے ان کے ذہن میں بڑی منفی بات ان کے ذہنوں میں پیدا ہوتی ہے۔ ہم علماء کرام کے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں اور درجہ ثانیہ سے ہمارے ہاں جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں ان تمام کتابوں میں
علماء کے اختلافات ہم پڑھتے پڑھتے دور حدیث سے گزر جاتے ہیں. یعنی درس نظامی کے 8 سالوں میں سے 7 سال ہمیں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے اختلاف فرمایا، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اختلاف کیا. حالانکہ سارے شاگرد ہیں. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ دادا استاد ہیں، دادا یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے دادا استاد ہیں، کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد امام محمد ہیں، ان کے شاگرد امام شافعی ہیں. لیکن مجال ہے کہ دلیل کے علاوہ کوئی بات کی ہو، کوئی ادنا سے شان میں گستاخی کی ہو. یہ کام آج ہم لوگوں کو سیکھنے کی ضرورت ہے. اختلاف رائے بہت ہوتا ہے، بہت ساری چیزوں میں اختلاف رائے ہوتا ہے، لیکن اس اختلاف رائے کی وجہ سے اپنا لب و لہجہ، اپنا انداز، اپنی گفتگو اور دوسروں کی شان کی تعظیم، اس میں ادنا سا کبھی کوئی فرق نہیں آتا. میں ایک مرتبہ میرے والد صاحب دامت برکاتہم اللہ تعالیٰ ان کو مکمل شفا عطا فرمائے، آج کل سخت علیل ہے. میرا ان کے ساتھ بہت جگہوں پر سفر کا موقع مجھے ملا. ایک مرتبہ ایک ملک میں ہم گئے ہوئے تھے، وہاں لوگوں نے تبلیغی جماعت کے بارے میں اور ان کے امیر کے بارے میں سخت شکایت کی. یہ 2-3 ملکوں کی بات ہے جو میں جس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. مختلف جگہوں پر جانا ہوا، وہاں یہ ہوا، اور انہوں نے کہا کہ جی یہاں جو تبلیغی جماعت کے امیر ہیں وہ یہ کرتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں. دوسرے ایک اور ملک میں جانا ہوا، وہاں پر بھی اسی طرح کی انہوں نے بات کی. والد صاحب نے ان کے سامنے کوئی اظہار خیال نہیں کیا کہ کیا کرتے ہیں اور میرا ان کے بارے میں تاثر کیا ہے. انہوں نے باتیں نوٹ کی کہ فلانے ملک میں یہ شکایت آئی، فلانے میں یہ آئی، فلانے میں یہ آئی. اور لوگوں سے یہ والد صاحب کا جملہ مجھے اچھی طرح یاد ہے. ہمیشہ والد صاحب یہ فرماتے تھے کہ دیکھو تبلیغی جماعت کی قدر کرو، یہ بہت عظیم جماعت ہے، اللہ نے اس سے بہت کام لیا ہے، غلطیاں کس سے نہیں ہوتی، اصلاح احوال کی فکر کرنی چاہیے، لیکن مخالفت نہیں کرنا. یہ بات بار بار انہوں نے کہا دیکھو مخالفت مت کرنا ورنہ دین کو بڑا نقصان ہوگا. پھر جب والد صاحب واپس آئے تو حضرت مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ تبلیغی جماعت کے اکابرین میں سے، وہ دارالعلوم تشریف لائے. یہاں کراچی میں کوئی اجتماع تھا. والد صاحب نے ان سے علیحدگی میں ہمیں بھی ہٹا دیا، اور علیحدگی میں وہ ساری شکایتیں ان کو بتائیں کہ دیکھیں کہ فلانی جگہ پر میں گیا تھا وہاں یہ شکایت ہے، فلانی جگہ گیا تھا یہ شکایت ہے، فلانی جگہ گیا تھا یہ شکایت ہے. تو آپ اس کی طرف توجہ فرمائیے. بعد میں وہ لوگ ملے وہاں کے حضرات اس ملک کے، انہوں نے کہا کہ یہ الحمدللہ بہت فرق پڑا. میں یہ بتانا چاہتا ہوں یہ طریقہ ہوگا اصلاح کا کہ کوئی غلطی تو معصوم تو ہم سے کوئی نہیں ہے. انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات معصوم ہے، لیکن اصلاح اسی طرح ہوتی ہے. ہم میں سے مختلف ائمہ کرام، مختلف اہل مدارس کو ایک دوسرے سے شکایت ہو جاتی ہے. آپ تنہائی میں بیٹھ کر اپنی شکایت کو ان سے ختم کریں اور تعظیم میں کبھی کمی نہ آنے دیں. ذرا سا آپ کے منہ سے ایک ہلکا سا جملہ نکلا اور دوسروں کے دلوں میں پتہ نہیں کیا کچھ اس کے بارے میں بات پیدا ہوگی. اس کی میں مثال دیتا ہوں کہ اگر ماں باپ کی لڑائی میں آپ فریق بن جائیں، خدا نخواستہ کسی گھر میں میاں بیوی کا جھگڑا ہو اور اس کی اولاد فریق بن جائے اور ایک نے باپ کو کچھ کہہ دیا، ایک نے ماں کو کچھ کہہ دیا، ان کی تو زندگی تباہ ہو گئی بچوں کی. اسی لیے ہمیں ایک دوسرے کی عزت کرنی چاہیے. ایک دوسرے کی عزت کا ہم خیال تو رکھتے ہیں لیکن گفتگو کو بہت محتاط کرنی چاہیے. دوسری بات، وقت کم ہے، میں دوسری بات عرض کرتا ہوں کہ چونکہ حالات آپ کے سامنے پورے ملک کے، پوری دنیا میں کس طرح باطل طاقتیں ہمارے خلاف برسر پیکار ہیں، کس طرح باطل طاقتیں ہمیں مٹانے کے درپے ہیں. ہمارے نصاب کے دشمن، ہمارے مدارس کے دشمن، ہمارے کاموں کے دشمن، کسی بھی نہج کا کوئی کام ہو اس کے وہ مخالف ہیں. اس لیے ہمیں آپس کے کاموں میں باہمی معاونت اور مشاورت کی ضرورت ہے. ہمیشہ ایک دوسرے کے کام میں معاونت کریں، ہمیشہ دوسرے کے ساتھ مشاورت کریں. آپ دیکھیے گا کہ یہ دو کام اگر ہم کریں گے انشاءاللہ ہمارا کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. نقصان وہاں ہوتا ہے جب آپس میں دھڑے بندیاں ہوتی ہیں.
آپس میں فرقہ بندیاں ہوتی ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کی فکر ہوتی ہے، تو دشمن غالب آتا ہے۔ یہ دو باتیں، تو آپس میں مشورہ اور معاونت اور مشاورت، اس کا ہمیں اہتمام کی ضرورت ہے۔ تیسری اور آخری بات میں عرض کرتا ہوں کہ ہمیں اخلاقیات کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ لوگوں کے معاشرت اور معاملات اتنے خراب ہو گئے ہیں، رہن سہن کے معاملات اتنے خراب ہیں، روپے پیسے کے معاملات اتنے خراب ہیں کہ ہمیں اپنے بیانات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، معاشرت کے حوالے سے خاص طور پہ، رہن سہن کے حوالے سے خاص طور پہ، روپے پیسے کے حوالے سے خاص طور پر ہمیں لوگوں کو بتانے اور سمجھانے کی ضرورت ہے۔ اس کے بیانات ہمارے ہاں کم ہیں۔ اللہ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اس موضوع پر بھی کثرت کے ساتھ بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس موضوع کو ہمیں بہت کثرت کے ساتھ اپنے ممبر اور محراب سے ذکر کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ گھر گھر جھگڑے، گھر گھر مسائل، گھر گھر نافرمانیاں، والدین کی، بڑوں کی شان میں گستاخیاں، اور روپے پیسے کے اندر حلال و حرام کی فکر کا مٹ جانا، یہ ایک بہت بڑا سبب آج ہمارے معاشرے کا ہے۔ اس لیے مختصر وقت میں اتنی بات عرض کر سکتا ہوں، وقت کی بڑی قلت ہے، کبھی اللہ نے موقع دیا تو انشاءاللہ اس موضوع پر مزید بات ہوگی۔ اسی پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا فرما لیجیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين۔ اللهم إنا نسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس۔ یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ہم سب کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، اتباع سنت کی توفیق عطا فرما، نبی علیہ السلام کی سنتوں کی پیروی کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے تمام علماء کے درمیان، تمام مسلمانوں کے درمیان محبت پیدا فرما، اتفاق پیدا فرما، اتحاد پیدا فرما۔ یا اللہ یا رب کریم ہمیں تمام دین کے کاموں میں ایک دوسرے کی معاملت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب کریم اپنے رضا کامل عطا فرما، دین اور دنیا کی ہر خیر عطا فرما۔ یا اللہ اس کے ہر شر سے ہماری حفاظت فرما۔ میرے والد صاحب کے لیے دعا فرما، مفتی رفیع عثمانی صاحب احمد برکاتہ کے لیے اللہ تعالیٰ ان کا مکمل شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما۔ تقریباً 2 سال ہونے کو آ رہے ہیں، وہ مستقل بستر پہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو مکمل صحت اور تندرستی عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم